یہ جی راستے ہیں، دو راستے، اور ایک راستہ اس طرف جا رہا ہے ولیج کی طرف، یعنی کہ اس کا بور پھر سے نیا بور ہوگا، پھر جو ہے نا یہ چلے گا۔ بڑی مسجد ہے اور یہاں پہ جو ہے نا 5 وقت نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ہوتی ہے وضو کے لیے۔ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کو بنوا کے دینا چاہے تو وہ بنوا کے بھی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ کرم فرما میرے پیارے اللہ، ہر مسلمان کے رزق میں، صحت میں، علم میں برکت رحمت نازل فرما۔ جو وہ پلیٹیں بناتا ہے بھائی، میں نے اسے رابطہ کیا تھا، اس نے کہا کہ انشاءاللہ وہ پلیٹیں کل آپ کو ملیں گی، تو اس وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ اور ایک تیسرا ہینڈ پمپ جو ہے نا وہ میرے ذمہ لگایا گیا تھا، میری باجی نے لگایا تھا، وہ پھر میں مسجد تلاش کرتا رہا، وہ مسجد جو ہے نا مجھے مل گئی ہے نا، وہ لیک ہے، نیچے والا جو زمین میں جا رہا ہے وہ لیک ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اس کا بور ہوگا دوبارہ۔ ٹائم ہوتا ہے، کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن وضو کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ کل انشاءاللہ وہ جو پلیٹیں ہوں گی میرے بھائی کے نام کی وہ بھی لگوائیں گے، اور ساتھ میں کھرے بھی چیک کریں گے، پانی بھی چیک کریں گے۔ ہینڈ پمپ تو ماشاءاللہ دونوں لگ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا تھا، کو کشا لڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہے جہاں مسئلہ بڑے تو سویرے صحیح کٹ کے اتنا بلہا میں ہوتا پچھلا دھاڑی نہ جھال سکتا پیا تھا جو تے ڈاکٹر کو سڈے سے انہیں 3 ٹیکے لین 600 روپیہ ہو گئے کے گئے۔ ہوں میں باہروں نکلی ہوں تو یہ ہی کہنا یہ دیر لگی ہے، لے لے دی غریب بندہ کچھ سوچے کچھ تھی ہے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بس آج اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جانا تھا تو آج چلا گیا۔ غریب کے لیے تو بہت پریشانی بن جاتی ہے، ظاہری بات ہے، بے شک۔ بکرے کو دفنائیں گے، ہڈا لگا رہے ہیں یہاں پہ، بکرے کو دفن کریں گے۔ چلیں رکھ دیں، چلیں بھائی مٹی ڈالیں اس پہ۔ رو رہا ہے بکرے کے لیے، رو رہا ہے، بکرا تیرا چلا گیا ہے پہلوان، بکرا تیرا چلا گیا ہے، مٹی میں چلا گیا ہے۔ کل بھی میں آئی تھی تو یہاں وہ گھاس کھا رہا تھا، تو مجھے ابھی ہی پتا چلا، یا مجھے ابھی گھر جا کر پتا نہیں، تو نے کہا مر بھی گیا۔ تجھے کیا کہتا ہوں، نہیں بھابھی کو دیکھ کے رونے لگ گیا ہے۔ اور یہ میری لکڑیاں نہیں یہ میری اپنی ہے۔ تمہاری ہیں؟ ہاں جی۔ اس پہ تمہارا نام تو نہیں لکھا، یہ میری ہیں۔ اب جی میں پہنچ گیا ہوں ایک اور اللہ کے گھر میں، یہ دیکھیں یہ سامنے بہت بڑی مسجد ہے، وسیع مسجد ہے۔ یہ جی راستے ہیں، دو راستے، اور ایک راستہ اس طرف جا رہا ہے ولیج کی طرف، اور یہ جو یہاں پہ ہینڈ پمپ لگا ہوا تو ہے، لیکن پریشانی یہ ہے، میں آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں یہاں سے اس کا پیپ جو ہے نا یہ لیک ہے، یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ اس کا بور پھر سے نیا بور ہوگا، پھر جو ہے نا یہ چلے گا۔ اگر یہی رہا تو کہتے ہیں جہاں نماز پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ نل کا جو ہے نا پانی نہیں اٹھاتا، پریشانی تھی، کیونکہ یہاں سے اس کا پیپ لیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے اب مستری کو دکھانا پڑے گا، یا اس کی جو یہ مشین ہے یہ نہیں لگے گی، یا پھر یہ جو مشین ہے یہ جو نیچے زمین میں پیپ جا رہا ہے یہ پھر بور نیا ہوگا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی یہ پریشانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائی خیر وفیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کا صدقہ ہم بھی ٹھیک ہے۔ آج کا ویلوگ جی شروعات کرتے ہیں، شروعات کرنے سے پہلے ایک حقیقت اور سچی بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، دنیا کمزور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں، انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ اور یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے کوئی وجہ نہ ہو، ساری دلیلیں مانند پڑ جائیں، تو بس اتنا سوچ لینا جس نبی کریم سے محبت کا دم بھرتے ہو ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ہی تھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ۔ آپ جی کرتے ہیں اپنے ویلوگ کی شروعات، اور طاہرہ تم بتاؤ تم کہاں جا رہی تھی؟ میں بور پہ جا رہی تھی کپڑے دھونے کے لیے۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو کپڑے تبدیل کر کر کپڑے مجھے دے دیں، کیونکہ ساتھ میں سارے دھو کر آ جاؤں گی تو پھر صبح پھر نہیں جانا پڑے گا۔ کیا تم ایک جوڑا مجھے نکال کے دے دو تاکہ میں وہ پہن کے جاؤں، پھر اللہ کی رضا کی خاطر تم کپڑے دھو کے آؤ، اور انشاءاللہ میں دور جانا ہے وہاں سے انشاءاللہ میں بھی آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ آج کیا پکانا ہے گھر میں یہ پتہ ہے؟ جو ساگ بنایا تھا نا وہی پڑا ہے، وہی کھائیں گے۔ چل لیں، لے آئیں طاہرہ میرے کپڑے۔ بہت بڑی مسجد ہے اور یہاں پہ جو ہے نا 5 وقت نماز بھی پڑھی جاتی ہے، جمعہ نماز بھی پڑھا جاتا ہے یہاں پہ۔
تو کہتے ہیں پریشانی ہوتی ہے وضو کے لیے، تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کو بنوا کے دینا چاہے تو وہ بنوا کے بھی دے سکتا ہے۔ یہ پنکھے بھی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہینڈ پمپ ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن یہی پریشانی ہے کہ جو ہے نا وہ پانی نہیں اٹھاتا۔ الحمدللہ یہ دیکھیں یہاں پہ قرآن پاک بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ کرم فرما میرے پیارے اللہ، ہر مسلمان کے رزق میں، صحت میں، علم میں برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جو نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ان کی یہ نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جی مسجد کا باہر والا صحن ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے جی، بہت پیارا خوبصورت ہے، لیکن یہاں پہ صرف پریشانی ہینڈ پمپ کی ہے۔ لوگ گزرتے ہیں یہاں سے راستہ ہے، تو جب یہاں پہ آئیں گے اللہ کی عبادت کریں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کے حق میں ڈھیر ساری دعا کریں گے، اور اللہ کے نام کا دیا کبھی ضائع نہیں جاتا، اپنے ہی کام آتا ہے۔ تو کوئی بھی ہمارا بہن بھائی جس کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ لگوا سکتا ہے۔ یارہ جی لے کے آ گئی ہے میرا سوٹ، نیا کالا سوٹ، بلیک سوٹ، سونا سوٹ، پیارا سوٹ تیرا لے کے آ گئی ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے نا یہ بلیک جرسی بھی ہے، اور یہ جرسی آپ کو پتہ ہے کہاں سے آئی تھی؟ یہ جرسی آئی تھی یو کے سے۔ ہماری بہت ہی پیاری باجیاں، جس طرح ماؤں نے بہت انمول تحفے یہاں پہ بھیجے، تو ماشاءاللہ ان میں سے یہ بھی انمول تحفہ تھا، جن پہ ہرن بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں 2 ہرن ہیں، پتہ نہیں پہاڑے ہیں، پہاڑے لگتے ہیں مجھے، پہاڑے وہ کیا ہوتے ہیں؟ پہاڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں بڑے سنگوں والے، یہ وہ ہیں۔ تو چلیں جی، یہ تیرا نے مجھے نکال کے جوڑا دے دیا ہے، میں اس کو پہنتا ہوں۔ چلیں تیرا تم پیٹر پہ جاؤ، میرا جوڑا مجھے میرے حوالے کرو تاکہ میں اس کو پہنوں پھر جاؤں۔ اللہ پیٹر جو ہے نا چلایا تو نہیں، اس میں پانی بھی ٹھنڈا ہوگا بہت زیادہ، اور شمیم باجی، آسمہ باجی، سیما اور دوسری یہ مہناز سبھی گئے ہوئے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کل دو تو پھر پچھلے ٹائم یہ سوچ رہی ہوں کہ بور تو چلے گا، لیکن سلمان اور عثمان پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں نا، تو پھر یہ سوچ رہی ہوں کہ پھر وہ نہیں ہوں گے تو اس ارسلان کو، فیضان علی کو کون کھلائے گا؟ اس لیے ایک دل کہہ رہا ہے کہ جا کر دھوؤں، ایک دل کہہ رہا ہے کہ نہیں دھوتی ہوں، کیا کروں اب؟ نہیں، کل جانا جب پیٹر چلے گا پھر دھو لینا۔ میں جی اب گھر پہنچا ہوں تو دیکھا ہے کہ یہ لیلا جو ہے نا بکرا، یہ بیچارہ انتقال کر گیا ہے، اور ماسی کا رو کے برا حال ہے، کیونکہ غریب بندہ ادھار لے کے یہ چیزیں لیتا ہے اب بڑھانے کے لیے تاکہ یہ بڑھتے جائیں، کیونکہ یہ چھوٹا تھا، اس کو ماسی پال رہی تھی، یہ بڑا ہوتا اس کو بیچتی، کیونکہ اس کا بیٹا ایک چھوٹا رہ گیا ہے۔ یہ سوچ رہی ہے بیچاری کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جانور لے کے یہ جب بڑھیں گے تو بڑے ہوں گے، ان کو بیچ کے اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ بہت سپنے دیکھے تھے، خواب دیکھے تھے، لیکن دیکھے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے بس۔ یہ بیچارہ جو ہے نا 20,000 روپیہ یہ ضائع ہو گیا ہے اور یہ فوت ہو گیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو غریب کو روون دے سوا ملتا ہی کیا ہے؟ بٹھے تو چاہتے سے چلو بلیا 50-60 ہزار دا قربانی تے ویکھوے سی، چلو انہیں دے لائے پوسن، کچھ بے قرضے لائے پوسن۔ اللہ صحیح دیر نہیں تھی، چنگا بھلا کڈھے سے تے سویرے کڈھے سے نا تھوڑا ہرجا ہویا ہاں، ول ڈاکٹر کو سڈے سے نا اون والا 3 ٹیکے لائے سی، بات انہیں آکھے کو پانی نہ پلایا ٹھیک تھی ویسے۔ ہن میں اندروں چائے بڑے دی پئی ہمیں تے باہر نکلی ہوں تے باکدا پیا آئی، دیر ہی نہیں لگی، بس میں کو کھادا پیتا بچ کے میں اپنا اللہ دا تھی گئی، اتنی ایک دیر لگی ہے۔ غریب بندے دا روون تو سوا ہے ہی کیا؟ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، جس کا جو ٹائم لکھا گیا اس ٹائم پہ اس نے جانا ہے، بس اس کا شاید اتنا ہی ٹائم تھا، اس نے جانا تھا تو آج چلا گیا ہے۔ میں تو قرضہ دیونا نا بٹھے تے چڑھ گیا، یہی گیا غریب بندہ تو بس۔ اللہ مالک ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھے ماسی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہیلے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دیور کو بلایا ہے، ہم نے کہا کھڈا مارنا حلال مال ہے، چلو پور دیں اسے، ہاں اس کو پور ایسے دیں، تو نہیں پھینک سکتے نا، بڑی محنت کی ہے اس پر، ہاں بس اللہ پاک کو یہی منظور تھا کہ اس کی زندگی ہمارے پاس اتنی ایک تھی، چھوٹا سا تھا جب لے کے آئے تھے ماسیوں نے، تو بہت ماسی اس کا خیال کرتی تھی، بیچاری نے ادھار پیسے اٹھا کے جو لیا تھا، بڑا ہو جائے گا تو بقرعید پر اسے بیچیں گے، کچھ نہ کچھ ان کا قرضہ بھی لائے گا، پھر چھوٹا موٹا اور بھی ساتھ میں لے لیں گے، قرضے بھی کچھ لائے جائیں گے اور چھوٹا سا اور بھی اس کے ساتھ کا ہو جائے گا، پھر اسے پالوں گی تو پھر چھوٹا دیور بچہ ہے، اس کی شادی کرنی تھی، کہہ رہی تھی ایسے 2-4 لے کے نا پھر ان کا جو ہے نا خدمت داری کریں گے، پھر بڑے ہو جائیں گے ہاں تاکہ جی، کچھ پیسے بن جائیں گے، پیسے بن جائیں گے تو قرضے بھی لائے جائیں گے اور بچے کی شادی بھی ہو جائے گی، بس اللہ پاک کو نہیں منظور تھا، یہی منظور تھا جو ہو گیا۔ وہاں پہ کھڈا وغیرہ لگا رہے ہیں، بکرے کو دفنائیں گے، وہاں پہ ایک سائڈ پہ کھڈا لگا رہے ہیں، میرا مسیر جگہ پہ کھڈا لگا رہے ہیں، یہاں پہ بکرے کو دفن کریں گے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی ایک دھوکہ ہے اور پتہ نہیں چلتا، بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بندہ بھی اسی طرح جاتا ہے جس طرح یہ بکرا چلا گیا ہے، کیونکہ موت برحق ہے۔ وہاں سے بکرے کو لے کے ماسی آسمہ باجی اور شمیم باجی لے کے آ رہے ہیں،
اور یہاں پہ کھڈا بھی بن گیا ہے, اس کو ڈال کے اوپر جو ہے نا دفنا دیں گے. یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے بکرا, بیچارے کا پتہ بھی نہیں چل رہا, موت جب آتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. چلیں رکھ دیں. یہ دیکھیں جی بکرا دفن بھی ہو گیا, یہ چلا گیا زمین میں. اس کو اس لیے دفنا رہے ہیں تاکہ جانور اس کو نہ گھسیٹیں بیچارے. اور کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز مر جاتی ہے نا تو مرنے والا دن کا بھی نہیں سہتا. چلیں بھائی مٹی ڈالیں اس پہ, دفن کر دیں اس کو. اللہ تعالیٰ اس کا رد بدل ماسی کو دے گا انشاءاللہ, کیونکہ کافی پیسے لگے تھے. 20,000 کی بہت بڑی رقم ہوتی ہے. غریب بندے کے لیے 1 روپیہ مشکل ہوتا ہے, تو یہ 20,000 کا تھا اور بیچاری نے ادھار لیا تھا بٹھے سے. لیکن اب جو ہے نا یہ فوت ہو گیا ہے, تو ماسی کے لیے بہت پریشانی ہے بیچارے کے اوپر. یہ بیمار تھا تو پھر کہہ رہی تھی اس کی طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر کو بس صبح سے بیچاری پریشان تھی. جب سے جو اللہ پاک کو اس نے جن دی ہے تب سے رو رو کے اس بیچاری کا برا حال ہے. ہم نے کہا اللہ پاک سے دعا کریں, اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک دینے والی ذات ہے. میں نے کہا کسی نہ کسی ہیلے وسیلے کے ساتھ آپ کو ضرور مل جائے گی, عطا اس سے کر بھی دے گا انشاءاللہ. اچھا عطا کر دے گا, کیونکہ جو اللہ پاک کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 20,000 تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے انشاءاللہ ماسی کو عطا کرے گا جیسے انشاءاللہ. ماسی کو بکرے وغیرہ کرا ویسے بھی بیچاری کو بہت شوق رہتا تھا. بس آپ جو اللہ کو منظور تھا. بچوں کو دیکھیں, مجھے تو بچوں کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا چاہتے ہیں. بچے جہاں بھی جائیں انہوں نے سکول گئے ہوئے تھے نا, ساتھ میں ہم نے پڑھ کے آئے ہو. ہاں جی ہاں عثمان, ماشاءاللہ جی بچے ہمارے پڑھنے لائق ہو گئے ہیں, سکول جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اللہ کامیاب کرے. نا تو دیکھو تو ایک دم سے بیچارے ڈر گئے بھی سے کیا ہوگا. صبح تو یہ اچھا بلا تھا, اب جیسے کیا ہو گیا. باجی بھی ساتھ میں رو رہی تھی, پریشان ہو رہی تھی. کیا کریں بھائی, جانور کا بہت ہی بڑا شوق ہے, اور جب سے اسے دیکھا ہے بہت ہی دل اور کا ویسے بھی پریشان ہمارا دل ایسا ہے, چاہے انسان ہو کوئی چیز جب چلی جاتی ہے نا تو بندے کو دکھ تو ہوتا ہے. جی ہاں بھائی, بہت جانور ہے تو کیا ہوا, جاندار تو تھا. جی ہاں, اس میں جان تو تھی نا. ہاں. تو جب تک یہ تڑپتا رہا مجھے بہت ہی سکون نہیں آیا. میں کبھی اس کو گولیاں پسا کر دیتی, کبھی وہ مکسچر والی دوائی جو ڈاکٹر نے دی تھی وہ بھی اس کو ڈالی. وہ اب تھوڑی تھوڑی جو تھی نکل رہی تھی. جب یہ بھاگنے لگا تو میں نے ماسی سے فوراً کہا, میں نے کہا ماسی بھاگ ہے, مجھے لگتا ہے لیلا مر رہا ہے. تو وہ ماسی چائے بنا رہی تھی, وہ جو آئی تو لیلا بس اس کا آخری ٹائم تھا. تو میں تو دیکھ نہیں سکی, میں تو اندر بڑھ گئی. مجھے بہت ایسا دل کو تکلیف ہوتی ہے. چلیں جو چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا رزق تھا, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے. اور گھاٹے وعدے منافع یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے کر سکتا ہے, بندے سے کہاں ہوتے ہیں. بندہ تو اسے سوچ سکتا ہے لیکن ہوتا وہ یہ جو منظور خدا ہوتا ہے. بھائی کسی کے دیکھیں اتنا جانور ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی. لوگوں کو کھواون پلواون واسطے بھی انہوں نے نوکر چا کر اساں سکھتے ہیں سارے کو اتنا ہے نہیں. اللہ دے گا انشاءاللہ, اللہ پاک دیوان والا ہے, اللہ دے سی انشاءاللہ. وہ تجھے کیا ہوا ہے, رو رہا ہے بکرے کے لیے رو رہا ہے. بکرا تیرا چلا گیا ہے پہلوان, بکرا تیرا چلا گیا ہے, مٹی میں چلا گیا ہے. یہ ہوتی ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا ہو جائے. اور بندہ باہر ہے, بندہ بھی مٹی میں چلا جائے اتنی دیر لگتی ہے. جیسے اب دیکھیں بکرا بیچارہ بالکل, حالانکہ ایک دن اگر پہلے دیکھیں تو بالکل ٹھیک تھا, لیکن جب موت آئی تو پتہ نہیں چلا. جی ہاں بھائی, کل بھی میں آئی تھی تو یہاں وہ گھاس کھا رہا تھا, تو مجھے ابھی ہی پتہ چلا, یا مجھے ابھی گھر جا کر پتہ نہیں, تو انہوں نے کہا مر بھی گیا. محمد لطیف کو دیکھیں بھائی, محمد لطیف ماشاءاللہ جی. ہاں دیکھ کے رونے لگ گیا ہے مجھے. میں تجھے کیا کہتا ہوں, نہیں بھابھی کو دیکھ کے رونے لگ گیا ہے. نہیں ابھی میرے پاس کھل رہا تھا. ہاں بھابھی کے, میرے وہ کہتا ہے وہیں مجھے جانے دے, جہاں پہلے میں تھا وہاں جانے دے. فاطمہ چاہے میں ہاں چل بھائی, فاطمہ بھابھی آپ کے گود میں آرام کر جاتا ہے, کھیلتا ہے. یہ دیکھیں اب چپ کر جا, مجھے لگتا ہے اس کو بھوک لگ گئی اب. ہاں بچہ ہے نا اس وجہ سے. ہاں دیکھیں بس, میرے ہاتھ ہاں ماں کی گود تھی نا, ماں کی گود میں اسے سکون نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے مجھے یہاں پہ کھیلنا ہے, مجھے جھولا جھولا ہے. بہت زیادہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی کرے, اور اس کی ڈھیر ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ میری باپ بھی اور بھائی کو دکھائے. کیونکہ انہوں نے پہلے جو ہے نا ان کی گود اجڑ گئی تھی, ان کا ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا, لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دیا ہے. اللہ پاک اس کی لمبی زندگی کرے, اور ہر کسی کو دے. جس کو نہیں دی اللہ پاک ان کی گود آباد کرے. یہ میٹھی مراد ہوتی ہے, اللہ پاک ہر کسی کو دے, ہر مسلمان کو دے, لمبی زندگی والا ہو اللہ تعالیٰ.
आबाद थी वैसे तो हर टाइम और जिनकी है अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक करे, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और औलाद की ढेर सारी खुशियाँ वालिदैन को दिखाए, औलाद का दुख किसी को ना दिखाए दुख बस कहीं को ना दिखावे, खुशियां दे वेला अल्लाह ताला, क्योंकि दुख जो होता है औलाद का वो बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। बर्दाश्त थी ना औलाद निका जरा दुख हुई थी सामने पे नखी ते बर्दाश्त नहीं थी तो जड़े तक बताए सामने अखी ते चाह वजन में बर्दाश्त थी दे। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। ओए ओए इधर मेरी तरफ देख, हाँ मुस्कुरा मुस्कुरा, ये हाँ। एमा भाभी मेरी लकड़ियाँ चुरा के ले जा रही है, क्यों उठा रही है मेरी लकड़ियाँ? नहीं ये मेरी अपनी है। तुम्हारी है? हाँ जी। इस पे तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा? हाँ नाम तो किसी का भी नहीं। हाँ फिर ये मेरी है। शाम हो गया ना, मैंने सुबह रखी थी बाहर, अब शाम हो गया मैंने सोचा कि अंदर रख। हाँ मैं वो देख रहा था, मैंने कहा भाभी अब इनको संभाल रही है, भाभी से कहता हूँ ये मेरी है, भाभी कहेगी मेरी है मेरी है। यहीं पे झगड़ा शुरू होगा, यही बात से झगड़ा शुरू हो जाता है। नहीं अब माशाल्लाह लकड़ी बहुत हो गई है। अब कोई बंदा किसी की चीज छीनता है ना, वो इस तरह करता है, वो कहता है कि ये चीज मेरी है, वो कहता है मेरी है, बस उसमें झगड़ा शुरू हो जाती है। ये देखें जी, मैं भाभी के साथ मजाक कर रहा था, भाभी ये लकड़ियाँ जो है ना अंदर रख रही है, क्योंकि बाहर जो है ना अब शाम हो रही है तो गीली हो जाएंगी। और पहलवान को देखें इधर, पहलवान कह रहा है आ। हमारी वीडियो जी कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो देखने वाले मेरे तमाम बहन भाइयों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और माशाल्लाह जितने काम आज थे कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाएँ, लेकिन मैं काफ़ी दूर तक गया और मस्जिद क्योंकि मैंने तलाश करनी थी, और अपनी बाजी के लिए, क्योंकि मेरी बाजी ने मुझसे कहा था कि 2 हैंड पंप लगे हैं, एक और लगाना था, वो इंशाल्लाह ताला मेरी बाजी ने कहा है कि वहाँ पे हम लगवाएंगे इंशाल्लाह। और कल इंशाल्लाह जो काम है इंशाल्लाह वो भी करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है जितने मेरी बाजियाँ मेरी माएँ हमेशा नेकी में अपना हिस्सा डालते हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस तरह वो हमें मोहब्बत और प्यार देते अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जान व माल में अल्लाह पाक ढेरों बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, और अल्लाह पाक उनके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, और अल्लाह न करे अगर कोई उनके घर में तकलीफ़ है, परेशानी, अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर करे, अल्लाह ताला उनको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने के बाद।